کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، ملتان مدینۃ الاولیاء ہے۔ قدامت کے اعتبار سے بابل و نینوا، مصر، شام، ان شہروں سے ان کی تاریخ ملتی جلتی ہے، اور اگر کسی زمانے میں اگر بابل و نینوا میں علم کا چراغ جلتا تھا تو ملتان میں بھی یہ چراغ اپنی لو دے رہے تھے۔ ملتان میں اولیاء کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ علیہ رحمہ، حضرت شاہ یوسف گردیزی اور بے شمار اولیاء اللہ یہاں تشریف لائے۔ قادریہ سلسلے کے ایک بزرگ حضرت موسیٰ پاک شہید علیہ رحمہ جو ہیں، یہ اچ شریف سے تشریف لائے تھے۔ حضرت موسیٰ پاک شہید کا جو شجرہ نسب ہے یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے ملتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے بقول ابن نجار جو بہت بڑے مورخ تھے، یہ سیدنا عبد الوہاب کے اور سیدنا عبد الرزاق کے شاگرد تھے۔ ابن نجار لکھتے ہیں کہ آپ کے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تھیں، اور شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے بھی عوارف المعارف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے جو ہیں وہ سیدنا عبد الوہاب تھے۔ سیدنا عبد الوہاب علیہ رحمہ کے 2 بیٹے تھے، سید سلیمان اور سید عبد السلام۔ سید سلیمان سے اولاد کا سلسلہ نسب جاری نہ ہوا، اور سید عبد السلام جو کہ یہاں مکہ شریف میں بیت اللہ کے یہ کلید بردار بھی رہے ہیں، اور یہاں سے وہ ادھر ہندوستان میں سندھ میں بھی تشریف لائے۔ سندھ سے اچ تک بھی انہوں نے سفر کیا، اور 18 ماہ یہاں رہنے کے بعد جو ہیں یہ پھر واپس چلے گئے تھے۔ اور سیدنا عبد الوہاب جو ہیں یہ اپنی زندگی میں بغداد سے باہر نہیں نکلے۔ یہاں یحییٰ انجم نے پی ایچ ڈی کا تھیسس ہندوستان میں لکھا، حیدرآباد دکن یونیورسٹی سے ہیں۔ ایک ایسی خیانت سامنے آئی کہ انہوں نے لکھا کہ سیدنا عبد الوہاب جو ہیں وہ یہاں مدفون ہیں، اور ان کو نوجوان کا ایک صدارتی ایوارڈ بھی ملا۔ حالانکہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ سیدنا عبد الوہاب جو ہے اپنی زندگی میں باہر نہیں گئے، اور اپنے والد کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا، اور 598 میں ان کا وصال جو ہے وہ بغداد میں ہوا۔ تو بہرحال سیدنا عبد الوہاب کی اولاد سے سیدنا عبد السلام ہوئے، جن کو سید صوفی بھی کہا جاتا ہے۔ شرافت نوشاہی نے 24 جلدوں میں تاریخ لکھی، اس میں انہوں نے ان کا کافی تذکرہ کیا ہے۔ تو عبد المجید سندھی نے بھی ان پر ایک اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا۔
اور تاریخ سندھ کے حوالے سے ان کا جو کردار ہوتا ہے. تو بہرحال عبدالسلام یعنی جو سیدنا عبد الوہاب کی اولاد ہے، روئے زمین پر جتنی اولاد ہے وہ سیدنا عبدالسلام کی اولاد سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے. سیدنا عبدالسلام اور سیدنا عبد الوہاب کی اولاد زیادہ تر جو ہے یہ حلب میں، شام میں، مثلاً سیدنا موسیٰ جو ہے وہ شام میں ان کا ابن عربی کے ساتھ مدار ہے. اور یہ آپ کی اولاد کا ایک سلسلہ جو ہے تبلیغ کے اعتبار سے، ترویج و اشاعت کے اعتبار سے، قادریہ سلسلے کی ترویج و اشاعت کے حساب سے جو ہے یہ بہت آگے چلتا ہے. لیکن زیادہ تر آپ کی سیدنا عبد الوہاب کی اولاد جو ہے یہ حلب میں آ کر آباد ہوئی تھی. حلب یہ ملک شام کا شہر ہے، اور علامہ یحییٰ تادنی جس کو عربی میں تادفی لکھتے ہیں، ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ حلب کے قاضی القضات رہے ہیں. انہوں نے کلید الجواہر کتاب لکھی. کلید الجواہر میں سیدنا عبد الوہاب کی اولاد کا تذکرہ انہوں نے بڑا بھرپور کیا ہے. سیدنا عبد الوہاب کی اولاد میں سے ابو محمد سراج الدین تھے جو 676 میں یہ حلب سے ہندوستان آئے تھے اور یہ واپس چلے گئے تھے. ان کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں یہ سیدنا شمس الدین محمد، یہ 834 میں ان کا وصال ہوتا ہے. یہ ایک بڑے لو لشکر کے ساتھ جو ہے یہ ہندوستان آتے ہیں، یہ ست پڑا آتے ہیں اور ہندوستان کے کافی شہروں میں یہ پھر پھرا کر یہ بھی واپس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کی اولاد میں سے حضرت محمد غوث گیلانی جو ہیں یہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اچ میں مقیم ہو جاتے ہیں، اور اچ میں رہ کر انہوں نے قادریہ سلسلے کی، ان سے پہلے جتنے قادریہ سلسلے کے بزرگ آتے رہے ہیں وہ آ کر واپس چلے جاتے رہے. مثلا سیدنا عبد الرضا کی اولاد سے بھی بے شمار بزرگ جو ہیں 7ویں صدی ہجری میں ہندوستان میں آتے ہیں، لیکن آ کر انہوں نے کوئی مستقل طور پر اس سلسلے کی ترویج و اشاعت نہیں کی، نہ کر سکے. البتہ حضرت محمد غوث گیلانی بندگی اونچی جب یہ یہاں مستقل قیام پذیر ہو جاتے ہیں تو انہوں نے قادریہ سلسلے کی ترویج و اشاعت میں ایک اہم کردار ادا کیا. ان کی اولاد جو ہے ہندوستان پورے برِ صغیر میں پھیلی اور انہوں نے قادریہ سلسلے کو بھی پھیلایا. آپ کی اولاد میں سے سیدنا موسیٰ پاک شہید جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے جو یہاں ملتان میں مدفون ہیں، اور آپ کا مزار اقدس جو ہے یہ مرجع خلاق ہے. آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید کے حوالے سے. آج میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں میاں عبدالرؤف قریشی ہیں، ماشاءاللہ گلستان گروپ آف پراپرٹی کے چیئرمین ہیں، اور بھی آپ کے بہت سارے کاروبار ہیں. لیکن آپ قرآن کے قاری ہیں، نہایت خوبصورت اللہ نے آپ کو آواز دی ہے، بہت خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، علمی شخصیت بھی ہیں، مذہبی آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے. قاری صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی مہربانی آپ تشریف لائے. اور دوسرا آپ کا یہ تعارف بھی ہے، آپ بدلتا زمانہ میں مکس نیوز میں آپ شریک بھی ہیں ایز ڈائریکٹر. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں سید افتخار گیلانی، ماشاءاللہ ایک چینل بھی چلاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اسلامیات کے استاد ہیں. ایک کتاب بھی حضرت موسیٰ پاک شہید پہ شیخ الکل کے نام سے آپ لکھ چکے ہیں. آج ہمارے ساتھ وہ بھی شریک ہیں گفتگو میں. تو گیلانی صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. ہم بہتر ہے کہ حضرت موسیٰ پاک شہید کی بڑی شخصیت ہے، بڑا مقام ہے. اس گفتگو کا آغاز جو ہے قاری صاحب ہم تلاوت کلام مجید سے کر لیں، اور اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نعت کے چند اشعار بھی ہو جائیں، اور پتہ چلے کہ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے سر کی تانوں سے بھی نوازا ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. درود پاک سے آغاز کرتے ہیں نعت شریف کا. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، تاجدار حرم کے کرم سے. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ میاں صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید یہ سریلی آواز سے نوازے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے. سنن ابو داؤد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو محبوب رکھتا ہے، سنن ابو داؤد سیاہ ستہ میں شامل ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو محبوب رکھتا ہے، اس کو سریلی آواز عطا کر دیتا ہے. تو ماشاءاللہ الحاج صاحب آپ کو ایسی خوبصورت حدیث سنا دی ہے آج میں نے. یہ اللہ کے محبوبوں میں سے اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبروں کو سریلی حسن صوت اور حسن سیرت سے نوازا. اب اس میں کسی کو حسن صوت زیادہ دیا، داؤد علیہ السلام کو زیادہ مل گیا، کسی کو کم ملا، لیکن سب سریلی آواز کے مالک تھے، سب حسن صوت رکھتے تھے. حسن صوت بھی تھا، حسن صورت بھی تھی، حسن سیرت بھی تھی. یہ 3 چیزیں تمام انبیاء میں
موجود تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کو محبوب رکھتا ہے ان تینوں سے نواز دیتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو نواز دیا، ید بیضاداری، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سید افتخار گیلانی، ماشاء اللہ، آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ نے کتاب بھی شیخ الکل کے نام سے آپ نے لکھی، آپ کا کام بھی ہے اس حوالے سے۔ تو میں چاہوں گا کہ سیدنا موسیٰ پاک شہید کے حوالے سے ناظرین کو آپ آگاہ فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں نمود سحر کی ٹیم کا ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب، اکمل وینس صاحب، گمن صاحب اور قریشی صاحب سب کا بے حد ممنون ہوں کہ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے مجھ طالب علم کو اپنے موقع دیا۔ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے حوالے سے آپ نے بہت اچھے انداز میں اور بہت تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ آپ نے ان کے آباء و اجداد کے بارے میں بتایا کہ حضرت غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ جب اچ شریف تشریف لائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم عرصے میں سلسلہ قادریہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت بر صغیر میں اس طرح سے نہیں تھا، لیکن حضرت غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے سلسلہ قادریہ نے بہت ترویج اور ترقی کی، اور آپ نے اس کے لیے محنت بھی بہت کی۔ تو حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے اپنے والد حضرت حامد جہاں گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بچپن ہی سے بہت اٹیچ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہمارا جیسے تعلیمی نظام ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ ایک گھر میں ہی تربیت کا ماحول تھا، اور جس کا والد ایک عالم ہو اور آل نبی اولاد علی ہو، حسنی الحسینی ہو، تو اس گھر کا جو ماحول تھا اس میں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب پرورش پائی تو بچپن ہی سے آپ کو دین اسلام سے جو لگاؤ تھا، جو گھٹی میں شامل تھا آپ کی، تو آپ نے بچپن ہی سے 9 سال کی عمر میں حفظ قرآن، عربی کی کتب، فارسی کی کتب، خطاطی اس زمانے میں ایک بہت بڑا ایک فن تھا، تو آپ نے وہ فن سیکھا۔ اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ جیسے اٹیچمنٹ تھی، تو ذکر اور اذکار جو والد صاحب کیا کرتے تھے، تو کم عمری میں ہی وہ سارے ذکر و اذکار آپ نے سیکھ لیے قریشی صاحب، اور یہ آپ کے معمولات جو تھے بچپن سے ہی والد صاحب سے جیسے سیکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ بچپن سے لے کے آخری دم تک آپ نے کوئی ذکر نہیں چھوڑا، یعنی وہ جو ذکر اور اذکار آپ کے جو چلے آ رہے تھے، آپ ان کو جاری رکھا۔ اچھا، ایک صرف ذکر و اذکار نہیں، آپ جب حج شریف سے ملتان تشریف لائے تو آپ نے باقاعدہ یہاں پہ ایک تعلیم کا نظام جاری کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے، جو ڈاکٹر خلیق نظامی نے لکھی، حیات شیخ عبدالحق، کہ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں 2 بڑی علمی مراکز تھے، ایک ملتان تھا اور دوسرا دہلی۔ جو لوگ بھی باہر سے تشریف لائے، خاص طور پر بغداد سے، جیسے سقوط بغداد کے بعد وہاں سے جو لوگ علماء اور فقہاء تشریف لائے، اور اس کے علاوہ بھی جو باہر سے آ رہے تھے، تو ان کی قیام گاہ ان 2 شہروں میں سے کسی ایک میں ہوتی تھی۔ تو اس میں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان میں جو ایک تعلیمی درسگاہ کا قیام کیا، جس میں نہ صرف بر صغیر پاک و ہند بلکہ سینٹرل ایشیا اور دنیا کے بے شمار ممالک سے
جو طلباء تشریف لاتے اور یہاں آپ سے تعلیم حاصل کرتے. انہی میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. بر صغیر پاک و ہند میں بعض روایات کے مطابق حدیث کے علوم کے مجدد، حدیث کے علوم کو متعارف کرانے والے، خاص طور پہ صحاح ستہ کو متعارف کرانے والے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور آپ نے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ جب بیعت کی، 4 سال تک آپ نے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے علم حاصل کیا، کسب فیض. اور پھر اس کے بعد آپ یہ پوری دنیا میں، اور آپ کی جو بھی کتابیں ہیں، سینکڑوں کتب آپ کی، اور شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں آپ نے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کیا. ماشاء اللہ گیلانی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بر صغیر میں انہوں نے حدیث کی ترویج جو کی، اور جس میں ان کو اولیت بھی حاصل ہے، یہ ان کا مقام ہے، اور یہ حضرت موسیٰ پاک شہید کا فیضان ہے. ناظرین، ہم یہاں وقفہ لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، کہیں ہاتھ ہمارے سہارا، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے.
ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀਬੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਵਿਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਵੇਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਵਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ ਦਾਗ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਲ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਕੀਆ। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? पट के नवा लग सी। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। तुसा करे सो ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ठीक है ना, 5000 मैं देता। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। खुले पैसे हैं। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ, ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਵੰਜਾਏ, ਵਿਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਘੇਨ ਕੇ ਵੰਜਾਏ। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे सैयद मूसा पाक शहीद के हवाले से। मियाँ साहब, मैं चाहूँगा कि गिलानी साहब जो फरमा रहे थे आपके इल्म के हवाले से और उसकी तरवीज के हवाले से, मैं चाहूँगा कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं और उनके इस पहलू पर ज़रा रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया जनाब। किबला प्रोफेसर मोहम्मद हसन आज़ाद साहब, गुजारिश ये है कि बरे सगीर एशिया में 1,24,000 पैगम्बरों में से कोई पैगम्बर तशरीफ नहीं लाए, और अब इस्लाम की जो रोशनी फैली है वो सारी रोशनी औलिया कराम के तवस्सुल से फैली है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये वो अल्लाह वाले हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो मेरे दोस्त हैं, ये जो मेरे यार हैं, जो मेरे बंदे हैं, वो अपना घर छोड़ देते हैं, वो अपना माल छोड़ देते हैं, वो अपनी औलाद छोड़ देते हैं, वतन छोड़ देते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह, जो मेरे दोस्त हैं, ला खौफुन, उनको कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, और उनको कोई हुज़्न व मलाल नहीं है। खौफ वो होता है जो सामने हो, और हुज़न वो होता है जो सामने ना हो, तख़य्युल में हो। तो फरमाया कि ना उनके सामने कोई खौफ है, ना उनके तख़य्युल में कोई खौफ है। इस तबलीग दीन के काम को हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये फैलाया, तो ये जितने सलासिल हैं, इनका जो इनका मंबा है और जो इनका मुब्दा है और इनका जो मरकज़ है, वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। ना सिर्फ सिलसिला आलिया कादरिया, बल्कि सिलसिला आलिया चिश्तिया, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया। अब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कौन है? हज़रत के खलीफा हैं, हज़रत के मुरीद हैं, और आपके भांजे हैं।
حضرت چشتی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کے کزن ہے، ہاں جی کزن ہے، کزن کے بیٹے، ہاں جی یہ چشتی سلسلہ ہے جی۔ جب یہ سارے سلاسل آئے اور انہوں نے اپنے تبلیغی مشن کو آگے بڑھایا، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو پرہلادی مندر ہے، جو ہندوؤں کا سب سے مقدس ترین مقام ہے، جو قلعہ کونا قاسم باغ کے اوپر ہے، اس پرہلادی مندر اور جو مسجد ہے اس کے درمیان میں اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے، جڑے ہوئے ہیں جی۔ اور یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا کفر کا، الہاد کا، بت پرستی کا، شرک کا، یہ مرکز تھا۔ وہاں پر آ کے تنہا آ کے دین اسلام کی تبلیغ کرنا اور ان کے مندر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جانا، یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے۔ پھر آپ بیٹھ گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ تعالی تک پہنچا، اور آپ نے سلسلہ عالیہ قادریہ کی جو ترویج اور جو عروج اور جو ترقی اور جو منازل حسنہ آپ کی ذات فیوز برکات سے جو سلسلہ عالیہ قادریہ کو تقویت ملی، وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ آپ سیرت و کردار میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بین ہی آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا کردار، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر تھے، اور اس سے ذرا بھی دائیں بائیں کو بالکل برداشت نہیں فرماتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ طریقت ہی نہیں ہے جو شریعت کے تابع نہ ہو جی۔ اسی واسطے جس طرح گیلانی صاحب نے فرمایا، الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا اعزاز بخشا، انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں پوری کتاب شیخ کل، اب دیکھیں یہ نام ہی ایسا ہے کہ بندے کے نام ہاں جی شیخ کل نام ایسے دہراتے اور پڑھتے ہی انسان کے جو ہے نا وہم میں اور انسان کے اذہان پہ ایک جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے تحریر فرمائی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے الحمدللہ مہمان ہیں الحمدللہ، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس طرح جیسے آپ نے شروع سے فرمایا کہ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ آپ کی لڑی چلی ہے، اور حضرت جو ہے غوث بندگی سرکار تک پہنچی، اور آپ کے والد گرامی تک پہنچی، گھر میں تعلیم کا سلسلہ ہوا۔ جو آپ کے کردار کی مجھے جو سب سے خوبصورت بات آپ کی پوری سیرت میں، جو آپ کی پوری زندگی میں جو لگی، وہ آپ سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کی جو بات مجھے بہت زیادہ جس سے میں انسپائر ہوا ہوں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر مکمل طور پہ کاربند رہنا، مکمل طور پہ کاربند رہنا جی۔ اور ہر لحاظ سے جیسے کہ فرمایا کہ 9 سال کی عمر میں ان کے والد محترم نے ان کو وہ سارے جو اوراد و وظائف عطا فرما دیے، اور 9 سال سے لے کے اپنی حیات ظاہری تک وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے سے کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں میرے سے وہ اوراد و وظائف میں خطا ہوئی ہو یا اس میں ناغہ ہو یا چھوٹا ہو، یا قرآن و سنت کے کوئی خلاف سوال جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ میاں صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ گیلانی صاحب، بات یہ ہے کہ چونکہ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی اولاد ہیں، صلبی اولاد ہیں، اور یہ جو سلسلہ قادریہ جو ہے بہجت الاسرار اولین کتب میں سے ایک کتاب ہے، 700 کچھ میں لکھی گئی۔ اس میں جو ہے آپ نے لکھا کہ قادریہ سلسلہ جو ہے اس کی بنیاد کیسے پڑی، تو وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو اوراد کرتے تھے، جو خطاب فرماتے تھے، جو اپنے مریدین کو تلقین کرتے تھے، اور وہ اپنے زاویے میں بیٹھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہاتھ میں
قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت کا چراغ، یہ لے کر ان دونوں کی روشنی میں چلو، ادھر ادھر مت ہونا، اور پھر اپنے شیخ طریقت کی نسبت کے ساتھ چلو، کیونکہ اس دنیا میں جو ہیں وہ بڑے بچھو ہیں، بڑے سانپ ہیں، کہیں تم ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ڈس لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے زاویے میں بیٹھ کر جو اوراد اور جو طریقہ آپ نے معین کیا، جو اس کے ایک قسم کے رموز و قواعد متعین کیے، وہ سلسلہ قادریہ کی بنیاد بنے، اور پھر آپ کے نام سے یہ سلسلہ جو ہے یہ منسوب ہو گیا، عبد القادر کے نام سے یہ سلسلہ قادریہ ہو گیا۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ قادریہ جو ہے یہ تمام سلاسل کی، جیسے بھی میاں صاحب بات کر رہے تھے، سلطان باہو علیہ رحمہ جو ہیں یہ سلسلہ قادریہ سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سلاسل کا سرتاج ہے، اور اس میں شک بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی تصوف کی راہیں ہیں، یہ جتنے سلاسل کی راہیں ہیں، یہ جتنے ہیں، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہر وردیہ ہے، یہ تمام کی راہیں جو ہیں یہ بغداد کی طرف جاتی ہیں، اور بغداد کی راہ جو ہے وہ ادھر سے ہو کر جاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ حضرت موسیٰ پاک شہید کی زندگی کا، شب و روز کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کے علاوہ گزرا ہو، اور پھر انہوں نے جو اس کی قادریہ سلسلے کی ترویج کی ہے اس میں بھی ایک عروج نظر آتا ہے جو اس سے پہلے نظر نہیں آتا۔ تو میں چاہوں گا کہ ناظرین و سامعین کے سامنے آپ کا یہ پہلو جو ہے وہ رکھیں کہ قادریہ سلسلے کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ اس وقت یہ عہد وہ بنتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کیا نام ہے محمد غوث گیلانی جب تشریف لاتے ہیں تو یہ سکندر لودھی، سلطان حسین لنگا، قطب الدین لنگا، یہ ان کا عہد بنتا ہے، اور یہ ایک تصوف کے عروج کا زمانہ ہے۔ اس عہد میں سلسلہ قادریہ کو ایسی تقویت دی کہ کیا کمال نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت عمدہ اور بہت کمال سوال آپ نے پوچھا کہ ایک تو جب آپ نے عہد کی بات کی ہے تو واقعی دیکھیں جو بادشاہ آتا ہے تو اس بادشاہ کے جو خیالات ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ اس معاشرے پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ مختلف بادشاہوں کے کچھ بادشاہ ایسے آئے جن کا رجحان تھا، کچھ ایسے جو کس طرح کے تھے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ کے عہد میں اکبر بادشاہ کا عروج ہے۔ اکبر بادشاہ اس ملک کا سربراہ ہے، حکمران ہے، اور اکبر بادشاہ کے بارے میں دین اکبری کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں۔ اچھا، اس وقت عوام کا کیا رجحان ہے، دربار میں کیا ہو رہا ہے، اکبر بادشاہ کے گرد کن افراد کا، وہ ابو الفیض فیضی، ابو الفضل فیضی، اور یہ جتنے بھی اس کے علماء کی ایک پورا اس کی ٹیم، جس کو بیربل بھی کہتے ہیں، بیربل بھی کہتے ہیں، ملا نصیر الدین وہ کچھ اچھی طرف لے جاتا تھا، علامہ بدایونی، اور یہ سارے۔ اچھا یہ سارے جو ہیں یہ اکبر بادشاہ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ اسی زمانے میں کیا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس معاشرے میں ابھی جیسے کہ قرآن مجید کے ترجمہ کی بات ہوتی ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا۔ پہلے تراجم نہیں ہے، قرآن مجید کی اگر تفسیر لکھی جا رہی ہے تو عربی میں لکھی جا رہی ہے، مدارس اگر ہیں تو اس میں بھی صرف عربی پڑھائی جا رہی ہے، اور صرف عربی کے لیے بھی صرف اور نحو کی بحثیں ہو رہی ہیں۔ تو اصل جو دین اسلام کی جو صحیح شکل ہے وہ تو کوئی بتا ہی نہیں رہا، اس کو تو کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ ملتان میں بیٹھ کے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ایک بین الاقوامی یونیورسٹی قائم کرتے ہیں، اور جہاں پر قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ تصوف کا علم بھی دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا،
آپ کی جو تعلیمات ہیں اوراد و وظائف کے حوالے سے، جیسے آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات فرما رہے تھے، تو حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تسیر الشاغلین، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہی تعلیمات جو انبیاء علیہم السلام کی ہیں یا دیگر اولیاء کرام کی ہیں. تو وہ جو تحسیر الشاغلین ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں جتنے بھی ابواب ہیں وہ اوراد اور وظائف پر مبنی کتاب ہے، اور اس میں خطاب درویش سے ہے. سلسلہ قادریہ کی ترویج و اشاعت کے لیے حضرت موسیٰ پاک شہید نے اپنے مریدین کو جو چیز دی ہے وہ اوراد اور وظائف بھی دیے ساتھ، جو آپ کے بزرگوں کے سے ان تک آ رہے تھے، آپ ان کو دے رہے تھے اپنے مریدین کو کہ یہ اوراد اور وظائف ہیں. اس میں آپ دیکھیں سحرگاہی ہے، درویش سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے جیسے نماز ہے، صدقہ اور خیرات ہے، صبح اٹھنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، یہ ذکر کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے. تو ایک پورا، جس کو ابھی آپ یہی فرما رہے تھے کہ ایک پورا ایک ان کو سلیبس دیا ہے، ایک پوری ایک آؤٹ لائن دی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا، اور اس کے پھر اثرات کیا ہوئے. جب آپ اکبر بادشاہ کے دربار میں ہیں، اکبر بادشاہ کے دربار میں کیا ہو رہا ہے؟ اذان دینے پر پابندی ہے، با جماعت نماز پر پابندی ہے، لیکن حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ، اکبر بادشاہ موجود ہے، نماز کا وقت ہوا ہے، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ اذان بھی دے رہے ہیں اور با جماعت نماز کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، اور اکبر بادشاہ کی جرات نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کہے. حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے، دیکھیں آپ صرف حافظ نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، آپ نے صرف اپنے مریدین کو اوراد اور وظائف نہیں، بلکہ آپ باقاعدہ آپ جہاد کیا آپ نے، اور آپ اسی اکبر بادشاہ کی فوج کے آپ سپہ سالار بھی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی آپ کو 5000 منصب جس کو کہا جاتا ہے. جی ماشاء اللہ. گیلانی صاحب آپ نے ایک پہلو پر گفتگو کی. ناظرین یہاں ہم بریک لیتے ہیں، آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے، کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ، امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ، کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گبس پاستا، گبس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے، جو بھی گبس
स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो किसी को मनाना हो दिल में बसाना हो जायका इसका छाए खा के मुस्कुराए जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। वेलकम बैक नाजरीन, हम मियाँ साहब की तरफ चलते हैं। मियाँ साहब, ये हज़रत मूसा पाक शहीद ने यहाँ एक दरसगाह कैंप की, और दरसगाह में हम कोई गुफ्तगू ना भी करें, हम ये भी ना कहें कि इतने ममालिक से लोग आते रहे, एक नाम ही काफ़ी है, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का। ये भी एक कमाल की बात है। अब जो इन्होंने इल्म का चिराग जलाया, जो इन्होंने तसव्वुफ की रोशनी फैलाई, उसकी लौ जो है वो आज भी हम मुल्तान में महसूस कर रहे हैं। और मुल्तान की तालीम की यानी तरवीज के लिए जो गिलानियों का किरदार है, जो आपकी औलाद का किरदार है, वो
ناقابل فراموش ہے، لہکے تحسین ہے۔ تو میں چاہوں گا ماشاءاللہ آپ یہاں کے سن آف سائل، ملتان کے رہنے والے، سب کو جاننے والے، میں چاہوں گا کہ آپ کی جو اولاد ہے، سیدنا موسیٰ پاک شہید کی جو صلبی اولاد ہے، حقیقی اولاد ہے، ان کے تعلیم کے حوالے سے، ان کے معیشت و معاشرت کے سماج کے حوالے سے، اور ان کے سیاست کے حوالے سے ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں پروفیسر محمد حسین آزاد صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے جب آپ گئے مکے کے قریب طائف جب آپ گئے تو جو آپ کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی جملہ فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی اور ہدایت کی دعا فرمائی، نہ کہ ان کے لیے جو ہے بد دعا کی۔ آپ دیکھیں جب محمد بن قاسم آتا ہے، وہ کون ہے؟ محمد بن قاسم طائف کا رہنے والا ہے، سقفی ہے، حجاج بن یوسف کا وہ بانجا ہے، اور محمد امویوں کا وہ سالار ہے، اور محمد بن قاسم جناب وہ پاکستان تک آتا ہے اور ہندوستان تک آتا ہے۔ اس کے بعد گیلانی خاندان کا کیا ہوتا ہے؟ جب تحریک پاکستان شروع ہوتی ہے تو اس کی جو قرارداد پاکستان ہے تو اس کے اندر جناب جد امجد حضرت جد امجد یوسف رضا گیلانی صاحب، ہمارے سید یوسف رضا گیلانی صاحب مخدوم صاحب جو وزیر اعظم بھی رہے ہیں، ان کے جد امجد نے اس قرارداد پاکستان علمدار گیلانی صاحب کے اس کے اوپر دستخط ہیں۔ علمدار گیلانی تو آپ کے والد ہیں جی، اور ان کے والد کا ولایت حسین گیلانی، ان کا بڑا رول ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ پہلے یہ جتنا ولایت حسین کالج اور علمدار حسین کالج، اس کے بعد علمدار حسین لا کالج، سوری ولایت حسین لا کالج، سب سے پہلے لا کالج ملتان میں بنا۔ اس کے بعد جناب انجمن جو بنی ہے انجمن اسلامیہ، اس کے تحت یہ تمام سکول، دستکاری کا سکول ہے، ٹیکنیکل ادارہ ہے، عام خاص باغ ہے، دولت گیٹ ہے، جی 60% تعلیمی سہولیات، عام خاص باغ ہے، جی دولت گیٹ ہے جناب۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نشتر میڈیکل کالج کے لیے جو جگہ وقف کی گئی وہ گیلانی خاندان نے جگہ وقف کی، اور اس وقت بھی حضرت کے جو عزیز تھے غالباً مخدوم حامد رضا گیلانی صاحب، غالباً اگر میں نہیں بھولتا تو انہوں نے یہ سردار عبدالرب نشتر صاحب سے، وہ تو بہاولپور میں بنانا چاہتے تھے یا کہیں اور لے کے جانا چاہتے تھے، گیلانیوں کا کام ہے، کراچی میں بنانا، یہی پروجیکٹ کراچی جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کو ریلوے اسٹیشن سے بیٹھے اور ان کے ساتھ ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ یہاں پر بنائیں۔ اس کے بعد جب گیلانی صاحب ابھی بھی وزیر اعظم بنے ہیں تو آپ دیکھ لیں تاریخ میں جو ہے نا جی، انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ اتنا کام کروایا، اتنی سڑکیں بنائیں، اتنے پل بنائے، اتنا کام انہوں نے کروایا، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں ملتان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جی، ملتان کے جو 7 8 10 لاکھ ایکڑ کے حساب سے جو ریٹ چل رہا تھا، وہ آج جناب 2 2.5 3 کروڑ روپے پر ایکڑ کے حساب سے ہو گئے، جو 8 10 لاکھ روپے، کیونکہ ہر طرف سے سڑکیں بن گئی، روڈ بن گئے جی، یہ ناردرن بائی پاس بن گیا جی، یہ ساؤدرن بائی پاس بن گیا جی، یہ ہیڈ محمد والا بن گیا جناب۔ اتنا مطلب ہے کہ یہ ایک فیض رساں گھرانہ ہے، اور یہ واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے چوروں کو قطب و ابدال بنایا ہوگا واقعی، کیونکہ ابھی ان کا جو طرز عمل ہے وہ ایسے ہی ہے، کسی حلقے سے کوئی بندہ آ جائے، کسی علاقے سے آ جائے، کسی شہر سے آ جائے، کسی قوم سے آ جائے، انہوں نے نہیں پوچھنا آپ کہاں سے آئے ہو جی، اور جو ان سے بن پڑے گی وہ ان کی اپنی خدمت میں جو ہے نا جی کوئی کسر روا نہیں رکھتے۔ اور ویسے بھی الحمدللہ ملتان ویسے بھی میٹھا ہے، اور ویسے ہی جو ہے نا پیارے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں،
اور یہ جو انقلاب برپا کیا نا جی، وہ ایک چھوٹی سی کہاوت ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک سلطنت کے اوپر جب قبضہ کر لیا تو اس سلطنت کا جو مقبوضہ سلطنت کا جو بادشاہ تھا اس کو بیڑیوں سمیت باندھ کے اور اس کو جکڑ کے سامنے پیش کیا گیا. تو بہرحال بادشاہ نے کہا یار تو بادشاہ رہا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے وہ ٹیچر بنا دو، آپ استاد بنا دو. تو وہ ہنس پڑا، اس نے کہا اچھا تم دوبارہ بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ کیا کیا تم دوبارہ بادشاہ بننا مقام تو ٹیچر کا یہ ہے، یہ ہے نا، یہ ہے تم ابھی تک نہیں بھولے. انفلوئنس ہے نا جی بہت زبردست. تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہی کام کیا جو حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو آل اولاد ہے انہوں نے اس سلسلے کو قائم رکھا. ہاں جی. اور وہ میرا سوال ایکچوئل یہی تھا کہ حضرت موسیٰ پاک شہید کی جو اولاد ہے انہوں نے اس چراغ کو گل نہیں ہونے دیا. ہاں جی، بلکہ چراغ سے چراغ آگے جلایا، چراغ سے چراغ آگے جلایا اور آج تک جل رہا ہے، آج تک وہ لو دے رہا ہے. میں یہی کہنا چاہتا تھا بلے شاہ جو ہے یہ بلے شاہ بھی سیدنا غوث اعظم کی اولاد سے سید قصور والے. تو میں ہاں جی میں بات یہ کرنا چاہتا تھا ان کی کہ بلے شاہ اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور. میرے بھائی یہ جو صاحب مزار ہیں ان کا تصرف آج بھی جاری ہے اور یہ تا قیامت جاری رہے گا. جی گیلانی صاحب یہ شہید ہوئے ہیں جی، اور شہید مرتے نہیں ہیں، وہ اپنے مزار میں بھی زندہ ہوتے ہیں، ہم شعور نہیں رکھتے. حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اس کا واضح ثبوت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے مزار اقدس پر نہیں گئے، کسی کے مزار اقدس پر نہیں گئے. اپنی حیات طیبہ میں تا پردہ فرما جانے آپ سید الشہداء حضرت حمزہ کی مزار پر قبر پر جاتے رہے باقاعدگی سے. اور پھر ان کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا صرف 6 ماہ حیات رہتی ہیں، باقاعدگی سے جاتی ہیں. خلفائے راشدین اپنی ساری زندگی میں باقاعدگی سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے ہیں اسی طریقے انہوں نے سلسلہ جاری رکھا. یہ احادیث میں موجود ہے. تو یہ جو صاحب مزار ہیں یہ شہید ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ ناظرین کو اس سے آگاہ کریں کہ یہ کیسے شہید ہوئے اور پھر ان کا مزار اقدس جو ہے اچ شریف سے کیسے یہاں آیا، اس میں آپ تھوڑا سا ناظرین کو آگاہ فرمائیں. ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال ہے آپ کا. روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ہاں قیام پذیر تھے، تو وہاں پر کچھ ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا ہے اور اس ڈاکوؤں کے حملے میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ صرف عالم تو نہیں تھے، آپ ایک بہادر اور جری ایک سپاہی بھی تھے اور آپ کو ایک منصب بھی ملا ہوا تھا. تو یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ڈاکوؤں کا حملہ ہے اور میں اپنے آپ کو یہی محفوظ رکھوں، تو آپ ڈاکوؤں کے ساتھ لڑنے کے لیے باقاعدہ طور پر اپنے مریدین کے ساتھ باہر نکلے اور آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کی. یہ مریدین کون تھے گیلانی سے؟ یہ مریدین بولو ذرا، یہ کون تھے؟ یہ مریدین جو ہیں یہ ظاہر ہے ان کے قریبی مریدین کون تھے وہ بتاؤ نا، نام تو بتاؤ نا کون تھے. یہ روایات میں تو یہی آتا ہے کہ اج شریف کے تھے، اج شریف میں یہ واقعہ تھا. تو اس کے بارے میں شاید میں آپ بھائی لنگاہ ہی تھے. وہ تو لنگاہ جو تھے وہ تو ایک سلطان لنگاہ نامی آدمی کا تیر جو تھا وہ آپ کو لگا. تو بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ جی کس کا تیر لگا، کس کے تیر سے شہید ہوئے؟ سلطان لنگاہ نامی ایک آدمی تھا، اس کا تیر آپ کو لگا جس کے زخم سے آپ بھائی آپ کے بزرگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، آپ لڑکھڑا رہے ہیں بھائی، وہ نام نہیں لے رہے ہیں، آپ بولے تاریخ ہوتی ہے. تاریخ میں تو یہی لکھا ہے کہ سلطان لنگاہ نامی ایک آدمی تھا اور اس کے تیر سے آپ زخمی ہوئے اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہوئے. تو آپ کا جو پہلا مزار تھا وہ ظاہر ہے اج شریف میں ہی پہلا مزار موجود ہے، وہاں پر اس وقت بھی. یہ منگے کی ہٹی کیسے آئے؟ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ آئے تھے، منگے کی ہٹی جو ہے یہاں
حملہ ہوا تھا یہاں شہید ہوئے، یہاں سے پھر شفٹ کیا گیا اچ یہ بھی شریف میں، روایات ہیں۔ پھر اچ شریف سے 101 میں جی 1001 میں جو ہے ان کو پھر شفٹ کیا گیا ادھر، یہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے اعتراض بھی کرتے ہیں، تو وہ بہرحال وہ کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں وہ کرتے ہوں گے، تو بہرحال کہا یہی جاتا ہے۔ ارض ملتان جو ہے نا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ روایت ہے کہ اچ شریف سے آپ کو منگی ہٹی لایا گیا تھا، منگی ہٹی سے آپ کو پھر ملتان ادھر شفٹ کیا گیا۔ نہیں، منگے ہٹی کا کیا اس میں آتا ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں بھائی اچ شریف سے منگے کی ہٹی لا کر ان کی تدفین دوبارہ کرنا، اس کا کیا یعنی اس کا کیا جواز ہے؟ اس کے جواز میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے جواز میں یہی کہا ہے، جاتا ہے کہ اس وقت ملتان نہیں لانے دیا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کچھ دیکھیں، آپ کو پتا ہے وہ بادشاہوں کا زمانہ تھا، اس وقت بادشاہت تھی، تو وہ بھی بڑی مشکل سے ان کو وہاں سے بھی شفٹ کرنے میں بھی بڑی پرابلمز آئیں، تو یہ چیزیں تھیں۔ بعد میں پھر چونکہ ان کے بیٹے خود ملتان کے گورنر بن گئے، حضرت نواب سخی، نواب یحییٰ جو تھے یہ خود ملتان کے گورنر بن گئے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو پھر آرام سے چلو بہرحال اس کو شفٹ کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک میں تاریخی چیزیں ہیں۔ اس میں میں نے اپنی کتاب میں جو ریحانۃ النبی ہے جی اس میں نے یہ بحث کی ہے، اس میں نے لکھا ہے جو جن جن کا موقف ہے وہ میں نے اس میں لکھا ہے، وہ اس میں جیسے ارض ملتان ہے، جی ارض ملتان ایک بہت اچھی کتاب ہے، اپنا بہت پہلے کی ہے، اس میں یہی واقعہ ہے، یہ بھی جو آپ نے فرمایا یہ بھی آتی ہے روایت، لیکن جو مستند روایات ہیں وہ میں نے اس میں بیان کی ہیں۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیر لگنے سے شہید ہوئے، اور جس طریقے بھی ہوئے پھر ان کی آخری تدفین جو ہے وہ ادھر پاک گیٹ میں ہوئی، اور اور یہ اسی حضرت لیے پیر حرم کا گیٹ اور پاک گیٹ کا جو ملتان میں جو یہ دو دروازے ہیں، تو پاک گیٹ کو پاک دروازہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس دروازے سے لایا گیا، تو اس لیے یہ پاک گیٹ ہوا۔ اور اسی طرح جو خواتین ساتھ آ رہی تھیں تو وہ اس طرف سے حرم، تو حرم، تو اس لیے اس کو حرم دروازہ کہلایا، حرم دروازہ کہلایا۔ تو یہ آج اچھا یہاں پر یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو پہلا مزار ہے اچ شریف میں، تو اس کی حالت بہت خستہ تھی، تو ابھی مخدوم سید سہیل حسن گیلانی صاحب جو اچ شریف کے سجادہ نشین ہیں، تو انہوں نے درخواست کی، وزیر اعظم تھے اس وقت کے یوسف رضا گیلانی صاحب، تو انہوں نے کچھ فنڈز دلوائے، اور اس کو اس کی جو رینوویشن ہے، ابھی میں پچھلے دنوں گیا تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کو انہوں نے اسی حالت میں آثار قدیمہ والوں نے اس کو بڑا رینوویٹ کیا، اور بڑا اچھا اس کو۔ اور یہ پروفیسر صاحب جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، وَلَا تَقُولُوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ اپنا میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ماشاءاللہ آپ نے تلاوت کلام مجید بھی بڑی خوبصورت آواز میں اور نعت شریف بھی پڑھی۔ گیلانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ حضرت موسیٰ پاک شہید کی اس گفتگو میں شریک ہوئے اور بڑی بے حد شکریہ کہ بھرپور گفتگو فرمائی۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے 5 بیٹوں کی، چھوٹے بیٹے کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن 5 بیٹوں کی اولاد جو ہے یہ بر صغیر میں موجود ہے۔ سب سے بڑے بیٹے سیدنا عبد الوہاب ہیں، ان کے بعد سیدنا عبد الرزاق، سیدنا عبد العزیز، سیدنا عبد الرحمن، سیدنا عبد الرحیم، سیدنا عبد الجبار، ان کی اولاد جو ہے یہ بر صغیر میں موجود ہے، اور بر صغیر میں سلسلہ قادریہ کی ترویج و اشاعت میں ان کا اہم کردار ہے۔ اور میں یہاں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف افتخار گیلانی صاحب نے بھی نشاندہی کی، لیکن یہ ایک ایسا بھرپور نقطہ ہے جس کو اجاگر کرنا یہ وقت کی دور حاضرہ میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ملا بدایونی کی کتاب کی تاریخ کی کتاب منتخب التواریخ، یہ چشمدید تاریخ ہے،
یہ جو ملا بدایونی جو تھے یہ عہد اکبری کے مورخ تھے اور ان کی کتاب اتھینٹک ہے، تاریخ کی کتب میں اس کی اتھینٹسٹی جو ہے اس کو سب مانتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف حضرت مجدد الثانی علیہ رحمہ کا دور جو ہے یہ اکبر بادشاہ کے زمانے کے بعد جہانگیر کا بنتا ہے، لیکن اکبر بادشاہ کا دور جو ہے اس میں دین کو جنہوں نے ایک دین الہی جو ہے اپنی طرف سے جاری کیا، یہ اکبر بادشاہ تلک لگانے لگا، اس نے اپنے محل میں اپنی بیوی کی خوشنودی کے لیے اس نے مورتیاں رکھی ہوئی تھی، وہ ایک وقت میں پوجا بھی ہو رہی ہے، دوسرے وقت میں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، ناقوس بھی بجایا جا رہا ہے۔ تو اکبر بادشاہ کے دربار میں یہ ہوتا تھا، اور یہ ایک جرت کا اظہار جو کیا یہ حضرت موسیٰ پاک شہید نے کیا تھا۔ انہوں نے برملا جب نماز کا وقت ہوتا تو ملا عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ مصلی بچھاتے، آذان دیتے، اور 5 وقت کی نماز جو ہے وہ دربار میں ہی ادا کیا کرتے تھے۔ اور اس پہلو کو جو ہے وہ مورخین نے اجاگر نہیں کیا، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے جو یہ اسلاف جو ہیں انہوں نے اپنے عہد میں کیا کیا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان اسلاف کے نقش قدم اور ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ پاک شہید کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کام ہے۔ انہوں نے جہاں علم کے چراغ جلائے انہوں نے وہاں جہاد بھی کیا، انہوں نے وہاں تعلیم، اسلام کی تبلیغ اور قادریہ سلسلے کی ترویج و اشاعت میں بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کتاب تیسیر الشاغلین 3-4 ابواب پر مشتمل ہے، لیکن اوراد کی ایک کمال کی کتاب ہے، اور انہوں نے اس میں ان کو ڈھیر ساری یعنی جو روح کو جلا بخشنے والی دعائیں ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت اس صاحب مزار حضرت موسیٰ پاک شہید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے جن کو ہم نے دیکھا، حضرت سید شوکت حسین گیلانی کی ہم نے زیارت کی، اور پھر یہ مخدوم وجاہت حسین گیلانی تھے، اور آج جو ہیں ابو الحسن جمال الدین گیلانی جو ہیں وہ سجادہ نشیں ہیں، اور یہ اس خانقاہ کا ان مزارات کا سلسلہ جو ہے اللہ رب العزت ان کے تصرف کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے آج حضرت موسیٰ پاک شہید علیہ رحمہ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.